اب جب دونوں کا ایک ہی معنی ہے تو دونوں کو الگ الگ یہاں پر کیوں ذکر کیا گیا؟ ایک ہی بات دو دفعہ کیوں بولی گئی؟ یعنی یہ کلام کا جو حسن ہے اس کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ بار بار ایک ہی بات بولی جائے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا لا الہ الا ہو الصلاۃ والسلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بینوا بلغوا یسروا بشروا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توفیق عطا فرمائے۔ چند ایک باتیں جو سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے، سب سے پہلی چیز اس سورت کے اندر جو سمجھنے والی ہے وہ دو لفظ یہ ہیں کہ رحمان اور رحیم، الرحمن اور الرحیم۔ معنی کے اعتبار سے تو یہ دونوں الفاظ تقریباً ایک ہی معنی ہے، مہربان، رحمان مہربان، رحیم مہربان۔ اب جب دونوں کا ایک ہی معنی ہے تو دونوں کو الگ الگ یہاں پر کیوں ذکر کیا گیا؟ ایک ہی بات دو دفعہ کیوں بولی گئی؟ یعنی یہ کلام کا جو حسن ہے اس کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ بار بار ایک ہی بات بولی جائے۔ تو یہاں پر رحمان مہربان، رحیم مہربان، لیکن دو الگ الگ کیوں؟ ایک ہی سے بات مکمل ہو رہی تھی تو دو نام کیوں آئے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رحمان اور رحیم اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی نام ہیں، دونوں الگ الگ نام ہیں۔ ان دونوں میں فرق کیا؟ رحمان وہ ذات ہے کہ جس کی رحمت بہت زیادہ وسیع ہو، کشادہ ہو، پھیلی ہوئی ہو، ایکسٹینسو، بہت زیادہ پھیلی ہوئی، یعنی ایسی رحمت کہ جس کا فائدہ ہر کوئی اٹھا رہا ہے۔ عام بندہ بھی لے رہا ہے فائدہ، خاص بھی لے رہا ہے، صحیح بھی لے رہا ہے، غلط بھی لے رہا ہے، اچھا بھی لے رہا ہے، برا بھی لے رہا ہے، سارے اس کی رحمت کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ایکسٹینسو، ٹھیک ہے، پھیلی ہوئی، کسی کے لیے خاص نہیں ہے۔ رحمان اس ذات کو کہتے ہیں۔ اب اس کی مثال یہ ہے کہ رحمان، اللہ تبارک و تعالی رحمان ہے با اعتبار کائنات کے، با اعتبار دنیا کے۔ دنیا میں اللہ رب العزت کی جو رحمت ہے وہ بحیثیت رحمان کے ہے، ہر کسی کے لیے۔ جیسے سورج ہے، سورج کی روشنی اللہ رب العزت نے مخصوص نہیں کر رکھی کہ مسلمانوں کو ملے گی، کافروں کو نہیں ملے گی، اتنے پیسے ہوں گے تو ملے گی، اتنے پیسے ہوں گے تو نہیں ملے گی، یعنی امیر کو ملے گی، غریب کو نہیں ملے گی، سب کے لیے ہے۔ سورج کی شعاعیں، سورج کی کرنیں، سورج کی روشنی، سورج کی تپش، ساری سہولتیں سورج کی سب کے لیے، خاص عام و خاص سب کے لیے۔ ایسی ذات کو رحمان کہتے ہیں، جس کی رحمت کا، جس کی نعمتوں کا فائدہ سارے اٹھا سکتے ہیں۔ آکسیجن ہے، اللہ رب العزت نے کوئی پابندی نہیں لگا رکھی، امیروں کو زیادہ سانس ملے گی، غریبوں کو کم ملے گی، مسلمانوں کے لیے زیادہ آکسیجن، کافروں کے لیے کم آکسیجن، فلاں علاقے کے لیے صحیح آکسیجن، فلاں علاقے کے لیے غلط۔ ہاں، یہ جو آج کل کا جو فضائی آلودگی ہے وہ تو انسانوں کی اپنی جو ہے وہ بنائی ہوئی ہے، اسموگ وغیرہ جو ہے وہ اس زمرے میں نہیں آتا۔ اللہ پاک کی طرف سے تو سب کے لیے جو ہے وہ آکسیجن ٹھیک ہے، برابر ہے۔ تو رحمان جس کی رحمت، جس کی نعمت کا فائدہ ہر عام، ہر خاص، سب کے لیے۔ لیکن رحیم جو ہے اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کی رحمت مخصوص ہو لیکن لامحدود ہو۔ رحیم وہ ذات ہے کہ جس کی رحمت خاص لوگوں کے لیے ہے لیکن جن پر ہے وہ لامحدود ہوگی۔ رحمان اللہ رب العزت کا صفاتی نام، رحمان کی رحمت دنیا میں ہر خاص و عام کے لیے۔ رحیم اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام، رحیم کی رحمت خاص آدمیوں کے لیے ہے لیکن لامحدود ہے، یعنی یوں سمجھیں کہ رحیم کی رحمت اخروی اعتبار سے ہے،
آخرت کے اعتبار سے ہے، وہاں پر جب اللہ رب العزت کی شان رحمت، صفت رحمت ہوگی تو وہ صفت رحیم کے تحت ہوگی کہ وہاں پر کافروں پر اللہ رب العزت رحم نہیں فرمائیں گے، صرف مسلمانوں پر رحم فرمائیں گے، اور جن مسلمانوں پر اللہ پاک رحمت فرمائیں گے وہ لامحدود ہوگی، بے شمار ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں بھی اس رحمت کا حصہ عطا فرمائے۔ تو رحمان اور رحیم، اگلی بات جو سمجھنے والی ہے وہ ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس میں ایک بات یہ ہے کہ اگر ہم کوئی چیز دیکھ کر اس چیز کی ہم تعریف کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس چیز کی تعریف کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے بنانے والے کی تعریف کر رہے ہیں۔ آپ نے کوئی بلڈنگ دیکھی، بڑی پسند آئی، آپ کہتے ہیں واہ کیا کمال ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بلڈنگ کو کہہ رہے ہیں یار بلڈنگ تم کتنی کمال ہے، بلکہ آپ بنانے والے کو، کاریگر کو کہہ رہے ہیں یار کیا کمال کاریگر تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اتنی خوبصورت کائنات بنائی، اب اس کائنات کے نظارے دیکھ کر بندہ کہتا ہے واہ کیا ابشاریں ہیں، کیا جھیلیں ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اصل میں ہم اللہ رب العزت کی تعریف کریں تو اللہ وہ ذات ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اور اسی ہی کے لیے تمام تعریفیں۔ اگلی بات سمجھیں، مالکی یوم الدین، وہ مالک ہے روز جزا کا۔ روز جزا یعنی وہ دن کہ جس دن ہر انسان کو اس کے دنیا میں کیے گئے تمام اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ وہ کون سا دن ہے؟ وہ قیامت کا دن۔ اللہ رب العزت قیامت کے دن ہر انسان کو انسان کے دنیا میں کیے ہوئے تمام اعمال کا بدلہ دیں۔ تو روز جزا کا مالک ہے، مطلب یہ کہ وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اگلی بات یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یعنی تمام اعتبار سے اگر کوئی ذات اس قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات، صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے کہ جس کی عبادت کی جائے۔ اور تمام لحاظ سے اور تمام صفات کے اعتبار سے اگر کوئی ذات ایسی ہے کہ جس سے مدد طلب کی جائے، حقیقی معنی کے اندر، صحیح معنی کے اندر اس کو کار ساز سمجھا جائے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ ہاں اس میں یہ بات ذہن میں نہ آئے کہ ہم اگر کسی کو کہتے ہیں جی وہ مجھے ایک گلاس پانی پلا دو، یا دادا جان کہتے ہیں بیٹا یہ ذرا مجھے سہارا دے کے اٹھا تو دینا، اب یہ بھی تو مدد مانگی جا رہی ہے بیٹا مجھے اٹھا دے، یا پانی جو مانگ رہے ہیں تو وہ بھی تو مدد ہی مانگ رہے ہیں۔ نہیں، وہ ہم جو مدد مانگ رہے ہیں تو وہ مدد مانگنے والے کو کار ساز سمجھ کر نہیں مانگی جا رہی۔ تو یہاں پر جو ایاک نستعین کہا جا رہا ہے وہ حقیقی مدد مانگنا اور مدد مانگنے والے کو کار ساز سمجھ کر مدد مانگنا، وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ آگے فرمایا جی اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ وہ سیدھا راستہ، اس کے جواب کے اندر آگے اللہ رب العزت نے پورا قرآن پاک نازل فرمایا کہ وہ سیدھا راستہ کیا ہے، وہ صحیح راستہ کیا ہے، وہ صراط مستقیم کیا ہے۔ اس کو سیکھنا ہے تو قرآن پڑھو، صحیح اور غلط کی نشاندہی قرآن کرتا ہے۔ تو قرآن پاک نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ صراط مستقیم کیا ہے۔ تو اسی لیے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ ہم سیکھیں کہ وہ سیدھا راستہ کیا ہے۔ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، سیکھیں گے، سمجھیں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ صراط مستقیم کیا ہے، صحیح راستہ کیا ہے۔ اس صحیح راستے کو اللہ رب العزت نے ایک جملے، ایک مثال، ایک آیت کے اندر یہاں پر بھی بیان کر دیا کہ وہ سیدھا راستہ وہ راستہ ہے صراط الذین انعمت علیہم، وہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ نے انعام کیا۔
وہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، وہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن کو اللہ نے کامیاب کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں جس طرح یہ ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے وحی سے رہنمائی، اللہ پاک ہمیں اس میں استقامت عطا فرمائے، آپ حضرات آتے رہیں، سیکھتے رہیں، تو اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت اس کو تمام عالم انسان کی ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ جزاک اللہ جی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔